اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ میری نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہم رات کو آرام کرتے ہیں جس سے ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نبأ میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میں نے نیند کو آپ کے لیے باعث سکون بنایا، باعث آرام بنایا۔ الغرض کہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، وہ ہے زبان۔ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو صرف انسان کو عطا کی گئی، باقی تمام مخلوقات اس نعمت سے محروم ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات، اپنے خیالات بیان کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی تکالیف بیان کر سکتا ہے۔ باقی تمام مخلوقات اپنی تکالیف بیان کرنے سے محروم ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنی تکلیف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، اپنی خوشی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، تم میں سے مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان شمشیر کی مانند ہے، شمشیر اگر حق پر استعمال کی جائے تو اس سے انقلاب آئے گا، اگر نہ حق پر استعمال کی جائے تو اس سے فتنہ برپا ہوگا، اس سے فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح زبان بھی ہے، اگر زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یقیناً اس سے انقلاب آئے گا، اس سے محبت بڑھ جائے گا، اس سے ہم متحد ہو جائیں گے، اس سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اگر ہم اس زبان کا غلط استعمال کریں گے، اگر اس زبان کا غلط استعمال کیا گیا تو یقیناً اس سے فتنہ برپا ہوگا، اس سے فساد برپا ہوگا، اس سے ہم آپس میں دشمنی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اس زبان سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن اسی زبان سے ہمیں اپنا رب ناراض ہو سکتا ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ ٹھیک بات کہو، صحیح بات کہو، سچ بات کہو۔ کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت خاموشی سے ہو جاتی ہے، مگر مسلمان خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان کو حکم ہوا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمیشہ معروف کی طرف دعوت دے اور منکرات سے لوگوں کو روکے۔ مسلمان کو اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ مسلمان خاموش رہے، جب بولے تو سچ بولے، حق بات بولے، اگر کہنے کو کچھ نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جاؤ۔ اس زبان پر ہمیشہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے ہمیشہ حق بات ہی نکلنی چاہیے، اس سے غیبت تو نہیں نکلنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنی زنا سے بھی خطرناک ہے، زنا سے بھی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگ کے لیے جو پیچھے باتیں کرتے ہیں، جو پیچھے برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زبان سے صرف جھوٹ ہی نکلتا ہے، صرف گالیاں ہی نکلتے ہیں، صرف غیبت ہی کرتے ہیں، دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ گالیاں چاہے جان بوجھ کر یا مذاق میں کیوں نہ دی جائے، بہرحال یہ فحش ہے، اس کا اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحشی اور فحش گوئی کرنے والے سے
بغض اور عناد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ عداوت رکھی، وہ کہاں کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فحاشی کو ناپسند کرتا ہے۔ غصے کے وقت انسان بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے پر حملہ آور ہو جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد کلامی کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، پس بھلا پا گئے وہ لوگ، الذین هم علی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے باری چیز حسن اخلاق ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت کی کہ جب تم کو کوئی گالیاں دے تو آپ بھی واپس گالیاں نہ دو، بلکہ آپ واپس دعا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب معمولی سا جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وہ اخلاقوں سے گر جاتا ہے۔ اس زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو پہلے لبوں کے اندر اور پھر 32 دانتوں کے اندر قید کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔